اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 12 فروری 2023 کو سیدنا حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالی بنصرہ العزیز نے جماعت احمدیہ فن لینڈ کی ورچوئل ملاقات میں القائے ربانی کے تحت فرمایا کہ جماعت کو دنیا بھر میں درپیش مذہبی انتہا پسندوں کے ظلم و ستم سے نجات کے لیے اللہ تعالیٰ کے حضور اپنی دعاؤں میں قوم یونس کی دعاؤں کی اسی کیفیت پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ سامعین و ناظرین کرام، ابتدائی اسلام کی بات ہے کہ مکہ کے منکرین اسلام نے سیدنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام کے لیے ایسے مخدوش حالات پیدا کر دیے تھے کہ بعض صحابہ کرام ملک حبشہ کی طرف ہجرت کر گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اپنا آبائی شہر مکہ چھوڑ کر مدینہ کی طرف ہجرت کرنی پڑی۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ چلے گئے تو قریش مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مدینہ کے مسلمانوں کی چھوٹی سی جماعت کے خلاف اعلان جنگ کر دیا۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو دفاعی جنگ کی اجازت دیتے ہوئے سورۃ حج کی آیت 40 میں بیان فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ مظلوم مسلمانوں کو اپنا دفاع کرنے کے لیے جنگ کی اجازت دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان مسلمانوں کی مدد کرنے پر ضرور قادر ہے۔ وہ مظلوم مسلمان اپنے گھروں سے ناحق طور پر محض اس وجہ سے نکالے گئے کہ انہوں نے کہا ربنا اللہ، کہ اللہ تعالیٰ ہی ہمارا رب ہے۔ سامعین و ناظرین کرام، سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مکہ سے مدینہ ہجرت کر آنے کے بعد مکہ میں جو مسلمان باقی رہ گئے تھے، قریش مکہ ان کو ہجرت نہ کرنے دیتے تھے، اور بعض مسلمان چوری چھپے مکہ سے ہجرت کرنے میں کامیاب بھی ہو جاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان ایام میں مکہ میں رہ جانے والے کمزور مردوں، عورتوں اور بچوں کے ذکر میں قرآن مجید کی سورۃ النساء کی آیت 76 میں فرماتا ہے، اور تمہیں کیا ہوا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں اور ایسے مردوں، عورتوں اور بچوں کی خاطر جہاد نہیں کرتے جنہیں کمزور بنا دیا گیا ہے، اور جو دعا کرتی ہیں کہ اے ہمارے رب، تو ہمیں اس بستی سے نکال جس کے رہنے والے ظالم ہیں، اور ہمارے لیے اپنی جناب سے کوئی سرپرست بنا دے، اور ہمارے لیے اپنی جناب سے کوئی مددگار مقرر کر۔ قرآن مجید کی مذکورہ اس پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ مظلوموں کی مدد پر قادر ہے، اور دوسری آیت میں مکہ میں پیچھے رہ جانے والے کمزور مسلمانوں کی مدد کرنے کو ان کو مکہ سے نکالنے کے لیے جہاد کی تعلیم دیتا ہے۔ جماعت احمدیہ کو بھی آج ایسے حالات کا سامنا ہے، لیکن ہمارا جہاد روحانی جہاد ہے، اور جماعت احمدیہ اپنی امام کی زیر ہدایت اس جہاد میں سرگرم عمل ہے۔ سامعین و ناظرین کرام، عالمگیر جماعت احمدیہ مسلمہ بھی ابتدائی اسلام جیسے دور میں سے گزر رہی ہے۔ سیدنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش گوئی فرمائی تھی کہ ایک دفعہ پھر آخری زمانہ میں اسلام اپنی اول حالت بے بسی و بے کسی کی طرف لوٹ جائے گا۔ اس وقت ایک حقیقی مسلمان کو غلام اور لونڈی سے بھی زیادہ حقیر سمجھا جائے گا، اور عصر حاضر میں جماعت احمدیہ کو بھی اصحاب کہف جیسے حالات درپیش ہیں۔ جب حضرت مسیح عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے توحید پرست عیسائیوں پر شہروں میں عرصہ حیات تنگ کر دیا گیا اور وہ غاروں میں پناہ لینے پر مجبور ہو گئے، اس وقت کئی ایک ممالک کے بالخصوص پاکستان کے احمدیوں کو مذہبی انتہا پسندی کا سامنا ہے۔ پاکستان کا بد عقائد اور بد اعمال ملا اور کرپٹ اور مفاد پرست سیاستدان اپنے انتہائی گھٹیا اور مکروہ دنیاوی مقاصد کے لیے احمدیہ مذہبی کارڈ کا استعمال کر رہا ہے۔ پاکستان کے مذہبی و سیاسی لیڈرز اپنا قومی شعور کھو بیٹھے ہیں۔
پاکستان میں جنگل کے قانون سے بھی بدتر قانون ہے۔ پاکستان تباہی کے دہانے پر ہے۔ ان مخدوش حالات میں مذہبی اور سیاسی لیڈر اپنے آپ کو سہارا دینے کے لیے ایک دوسرے کے خلاف احمدیہ مذہبی کارڈ استعمال کر رہے ہیں۔ آئے دن احمدیوں کی شہادت کے واقعات ہوتے رہتے ہیں۔ وہ ایسے واقعات پر ہر احمدی دکھ اور صدمہ محسوس کرتا ہے، مگر شہداء کے پسماندگان، والدین، بیوی بچوں اور دیگر لواحقین کے صدمات کی گہرائی کو الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ احمدیہ مساجد کے میناروں کو توڑا جا رہا ہے، مساجد کو گرایا جا رہا ہے، قبرستانوں سے احمدی مردوں کی لاشوں کو اکھیڑا جا رہا ہے۔ احمدیوں کو سوشل بائیکاٹ کی سی کیفیت کا سامنا ہے۔ احمدی ملازمین کو ان کے دفاتر یا ان کے کام کے مقامات پر تنگ کیا جاتا ہے۔ احمدی طالب علموں کو درسگاہوں میں ہنسی و تماشوں کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ گویا پاکستان کے احمدیوں پر عرصہ حیات تنگ کر دیا گیا ہے، اور آج پاکستانی احمدی کی وہی کیفیت ہے جو مکہ میں رہنے والے مسلمانوں کی بعد زمانہ ہجرت سیدنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تھی۔ سامعین و ناظرین کرام، سیدنا حضرت خلیفۃ المسیح الخامس اجدہ اللہ تعالی بنصرہ العزیز نے 24 فروری 2023 کے خطبہ جمعہ میں کئی ایک ممالک احمدیوں کے لیے، بالخصوص پاکستان کے احمدیوں کے لیے خصوصی دعاؤں کی تحریک فرمائی ہے، اور 12 فروری 2023 کو سیدنا حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالی بنصرہ العزیز نے جماعت احمدیہ فن لینڈ کی ورچوئل ملاقات میں القائے ربانی کے تحت فرمایا کہ جماعت کو اپنی مشکلات کے حل کے لیے اللہ تعالیٰ کے حضور اپنی دعاؤں میں قوم یونس کی دعاؤں جیسی کیفیت پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ قوم یونس کی دعا جیسی کیفیت سے کیا مراد ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت یونس نبی علیہ السلام کو جس قوم کی طرف بھیجا گیا، اس قوم نے حضرت یونس نبی علیہ السلام کو بری طرح جھٹلایا۔ تب اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر عذاب لانے کا فیصلہ کر لیا، اور حضرت یونس علیہ السلام کو اس عذاب سے اور اس عذاب کے وقت سے آگاہ کر دیا گیا۔ حضرت یونس علیہ السلام نے اپنی قوم کو پھر انتباہ فرمایا، مگر قوم نے اپنے اندر کوئی تبدیلی پیدا نہ کی۔ حضرت یونس علیہ السلام نے عذاب کے وعدہ کے دن اپنی بستی کو چھوڑ دیا اور دور بیٹھے اس بستی کی طرف سے آنے والوں سے حالات دریافت کرنے لگے۔ ادھر بستی والوں نے جب عذاب کے آثار دیکھے تو وہ قوم توبہ کی طرف مائل ہوئی اور اللہ تعالیٰ کے حضور انتہائی گریہ داری کی، گریہ داری کی دعاؤں کے ساتھ اپنی التجا کو پیش کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم سے عذاب کو ٹال دیا۔ حضرت یونس علیہ السلام کو جب عذاب کے ٹلنے کی خبر ملی تو انہوں نے اس مسئلہ کو سمجھنے میں اجتہادی غلطی کھائی، یہ کہ عذاب کی پیش گوئی جو ہوتی ہے، بے شک اس میں توبہ کی شرط نہ ہو تب بھی توبہ کی شرط مخفی ہوتی ہے، اور توبہ سے عذاب ٹل جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی منشا اپنے بندوں کی اصلاح ہوتی ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کو اپنی قوم کے پاس واپس جانے میں اپنی خیفت محسوس ہو رہی تھی، اس لیے انہوں نے اپنی قوم سے دور جانے کا فیصلہ کر لیا، اور جب ایک سمندر کو پار کرنے کے لیے کشتی میں سوار ہوئے تو سمندر میں طوفان آ گیا۔ اس وقت دریائی اور سمندری قانون کے مطابق کشتی کے ملاح نے قرعہ اندازی کر کے معلوم کرنا چاہا کہ یہ عذاب کس کی وجہ سے ہے۔ قرعہ میں حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکلا۔ تب حضرت یونس علیہ السلام کو سمندر میں پھینک دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ کے مد نظر یہ تھا کہ حضرت یونس علیہ السلام کو بچایا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک مچھلی کو حکم دیا کہ وہ حضرت یونس علیہ السلام کو نگل لے، اور پھر حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں
اللہ تعالیٰ کے حضور گریہ زاری کی۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی سورۃ الانبیاء کی آیت 88 میں حضرت یونس علیہ السلام کی دعا کا ان الفاظ میں ذکر فرماتا ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اے اللہ، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، میں یقیناً ظلم کرنے والوں میں سے تھا۔ اور اللہ تعالیٰ اس سے اگلی آیت یعنی آیت 89 میں بیان فرماتا ہے، فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ۔ پس ہم نے اس کی دعا کو سنا اور غم سے اسے نجات دی، اور ہم اسی طرح مومنوں کو نجات دیا کرتے ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس مچھلی نے حضرت یونس علیہ السلام کو سمندر کے کنارے خشکی کی طرف اگل دیا، اور حضرت یونس علیہ السلام وہاں چند دن تک بحالی صحت کے لیے ٹھہرے، اور پھر واپس اپنی قوم کی طرف چلے گئے، اور قوم بھی ان کی تلاش کر رہی تھی۔ سامعین و ناظرین کرام، سیدنا حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سورۃ الانبیاء کی ان مذکورہ آیات کی تفسیر کبیر میں فرماتے ہیں، حضرت یونس علیہ السلام کی اس دعا سے قبولیت دعا کا ایک گر معلوم ہوتا ہے جسے ہمیشہ اپنے مد نظر رکھنا چاہیے، اور وہ یہ کہ دعا سے پہلے انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح و تحمید کر لیا کرے، اور پھر اپنا مدعا اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کیا کرے۔ خاکسار بیان کرتا ہے کہ تمام احمدیوں کا یہ فریضہ ہے کہ انہیں جماعت احمدیہ کی مشکلات دور ہونے کے لیے، بالخصوص پاکستان کے احمدیوں کی مشکلات سے نجات پانے کے لیے اللہ تعالیٰ کے حضور مسلسل گریہ زاری کے ساتھ دعائیں پیش کرتے رہنا چاہیے، اور نظام جماعت کے تمام تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے انتہائی محنت کرنی چاہیے، تاکہ مشکلات میں گرے ہوئے احمدیوں کی نظام جماعت کے تحت ممکنہ مدد بھی ہو سکے۔ سامعین و ناظرین کرام، بالآخر درخواست ہے کہ برائے مہربانی اس پروگرام کو دوسروں سے شیئر کریں، اور از راہ کرم اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ تعالی احسن الجزا، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ شکریہ۔